السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فضل الرحمان بری طرح سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ فضل الرحمان جس گیم میں لگا ہوا ہے اور جس طرح سے اپنے فالورز کو بے وقوف بنا رہا ہے کہ میں آئین سے محبت کرنے والا ہوں، میں پاکستان کا نظریاتی کارکن ہوں، میں پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جو بھی غیر آئینی کام ہو رہا ہے، جو بھی لا قانونیت ہو رہی ہے، اب یہ ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جو فضل الرحمان کا جعلی ڈرامہ تھا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، کیونکہ اب اس سیاست کا پیٹرن چینج ہو چکا ہے، لوگ اب نظریاتی سیاست کو پسند کرتے ہیں، اور فضل الرحمان کا کیونکہ ووٹ بینک بلوچستان میں ہے، بڑی حد تک ان کا KPK کے اندر ہے، تو فضل الرحمان نے سوچا کہ جس طرح کی سیاست عمران خان کر رہا ہے میں اسی طرح کی سیاست کا تاثر دیتا ہوں اور لوگ مجھے پسند کرنے لگیں گے۔ لیکن ایک تو پٹن کی رپورٹ آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ پشین جہاں سے فضل الرحمان کو جتوایا گیا وہاں 110 سے زائد فارم 45 اور فارم 46 ہیں ہی نہیں۔ پھر نور عالم خان جن کا تعلق فضل الرحمان کی جماعت سے ہے، یہ 80,000 کی لیڈ سے ہارے ہوئے ہیں، جبکہ ان کو بھی جتوایا گیا۔ اور اس کے بعد جو آج خبر آئی ہے، خبر تو یہ پہلے بھی آ گئی تھی، ARY کے رپورٹر نعیم بٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ فضل الرحمان PTI سے 2 سینٹ کی سیٹیں مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ فضل الرحمان ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکتا سینٹ کی، کیونکہ ایک سینیٹر بنانے کے لیے 12 سے 13 ووٹ چاہیے، MPs چاہیے۔ مولانا کے پاس صرف 6 یا 7 ہیں، تو ایک بھی سینیٹر نہیں بن سکتا JUI فیک کا۔ لیکن خان نے کہا کہ چلیں، مولانا ہمارے ساتھ اتحاد کر رہا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو اعتماد سازی کے لیے ہم ایک سیٹ مولانا کو دے دیتے ہیں۔ لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں، مجھے 2 سیٹیں چاہیے، میں نے اپنے سمدھی کو بھی سینیٹر بنوانا ہے۔ اب جیسے ہی نعیم اشرف بٹ کی یہ خبر آئی تو فضل الرحمان تپ گیا، پوری JUI تپ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، ہماری کوئی اس طرح کی PTI سے بات ہی نہیں ہوئی، ہم کوئی لالچ کی سیاست تھوڑی کرتے ہیں، ہم کوئی طاقت کی اقتدار کی سیاست تھوڑی کرتے ہیں، سیاست تو دین کا حصہ ہے، سیاست ایمان کا حصہ ہے، ہماری یہ تو ایک ریلیجس ڈیوٹی ہے، ہم تو وہ پرفارم کرتے ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ہم سے 2 سیٹیں سینٹ کی مانگی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم بانی PTI کے ساتھ مشاورت کر کے مولانا کو آگاہ کر دیں گے۔ اب ایک تو نعیم اشرف بٹ کی سٹوری سچ ثابت ہو گئی، دوسرے نمبر پہ مولانا کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 خبریں سن لیں۔ ایک تو عمران خان کے سیکیورٹی انچارج عمر سلطان جن کو اٹھا لیا گیا تھا، ان کی بازیابی کا کیس تھا۔ آج پولیس نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا۔ دوسرا کیس اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کا تھا، دونوں پروفیسرز ہیں، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پورا زور لگایا لیکن وہ بازیاب نہیں کرا سکے، پھر وہ چھٹیوں پر چلے گئے۔ پھر عامر فاروق آ گیا، عامر فاروق سے اٹارنی جنرل نے 3 دن کا وقت مانگا، 3 دن کا وقت گزر گیا، دوبارہ سماعت ہوئی، پھر دوبارہ سماعت ہوئی۔ آج دوبارہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، ہم نے بڑے رابطے کیے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پازیٹیو خبر نہیں آئی، ہمیں مزید وقت دیا جائے۔ تو ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ اٹارنی جنرل کا اب صرف اتنا کام رہ گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹی کرے۔ پاکستان میں ماورائے آئین اور قانون جو لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، کئی مہینوں تک غائب رکھا جاتا ہے، بجائے ان کے حق میں کھڑے ہونے کے الٹا آ کے بتائیں کہ اصل میں ان کا تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ تو یہ ان کا اب کام رہ گیا اس ملک کی پڑھی لکھی کمیونٹی کا۔ اور عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، اس کا بھی اب یہی کام رہ گیا کہ تاریخ پر تاریخ دے اور اسٹیبلشمنٹ کی، ایجنسیز کی، یا ملک کے اندر جو طبقہ غیر آئینی کام کرتا ہے اس کی سہولت کاری کرے۔ پھر جب اس ملک کے اندر بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں جہالت بڑی ہے، اس ملک کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایجوکیشن نے اس ملک کا اتنا بیڑا غرق نہیں کیا کہ ایجوکیشن نہیں ہے، 3 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے۔ پڑھے لکھے لوگوں نے زیادہ اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ آپ اس ملک کے اٹارنی جنرل کو دیکھ دیں، جج صاحبان کو دیکھ لیں، ایون قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ لیں۔ اب رات کو جو خبر آئی، جو PTI کے احسان اللہ ورک کو ہرایا گیا اور نون لیگ کے ذوالفقار بھنڈر کو جتوایا گیا، 23,000 NA 79 کے لوگوں کے ووٹ ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔
23,000 ووٹ ریجیکٹ کروا کے تب جا کے قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے نون لیگ کی جھولی میں یہ سیٹ ڈالی گئی ہے۔ تو اتنا ظلم اس ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ 23,000 زندہ لوگوں کا ووٹ جو آپ کے پاس ضمانت ہے اس پر کاٹا لگایا گیا ہے، مسترد کیا گیا ہے اور اپنی مرضی کے رزلٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اظہر مشوانی کے بھائی بھی بازیاب نہیں ہو سکے، عدالت میں تذکرہ ہوا کچے کے ڈاکوؤں کا، ساؤتھ پنجاب کے کچے کے ڈاکوؤں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سبسکرائب کریں، تو اس کا بھی بابر اعوان نے ذکر کیا۔ اس پر عامر فاروق نے بھی کہا کہ ہاں وہ تو ہم بچپن سے دیکھتے بھی آ رہے ہیں، کچے کے ڈاکو ریاست سے کنٹرول نہیں ہو رہے۔ پھر پورے ملک میں پچھلے کئی ہفتوں سے انٹرنیٹ سلو ہے، سست ہے، چلتا ہی نہیں ہے۔ آج فوجی جرنیل جو پی ٹی اے کا سربراہ ہے اس نے بتایا کہ یہ اصل میں کیبلز کٹی ہوئی ہیں اور ان کی ریپیئرنگ کا کام جاری ہے، اکتوبر تک کوئی امید نہ رکھیں، اکتوبر میں خوشخبری آئے گی، اکتوبر تک انٹرنیٹ ایسے ہی چلے گا۔ پھر پی ٹی اے کے سابق احمد نے فہیم خان جن کو گرفتار کروا دیا تھا پاکستانی حکام نے، جو خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے عمران خان کے حق میں حلفاً گواہی دی تھی، ویڈیو بنائی تھی، تو اب سعودی عرب سے انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ اور جیسے اون کھوسا نے ویڈیو بنائی تھی اسی طرح کی ایک خاموش ویڈیو بنا کے پیغام دیا گیا کہ ہم اس طرح کے کسی قسم کے ہتھ کنڈوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر اڈیالہ جیل کے اندر سپرنٹینڈنٹ بھی میدان میں آیا ہے کیونکہ خبریں بڑی آ رہی تھیں، الزام بڑے لگ رہے تھے کہ گٹر کھلا ہوا ہے، گندا پانی دیا جاتا ہے، بشرا بی بی کے سیل کے اندر چوہے ہیں۔ تو ان ساری خبروں کی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے تردید کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے کمرے میں ٹی وی کی سہولت بھی دستیاب ہے، بشرا بی بی کے سیل میں چوہوں کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، ان کے سیل میں وال سیلنگ لگی ہوئی ہے، وہاں چوہوں کی موجودگی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ حالانکہ بشرا بی بی نے یہ جج صاحب سے خود کہا تھا کہ میرے کمرے میں چوہے ہیں اور میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ آگے آ جاتے ہیں، تو آگے سے جج نے کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ کھیلا کریں، فٹ بال کی طرح ان کے ساتھ کھیلا کریں، مگر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ چوہوں والی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل میں گٹر کھلا ہونے کی خبروں میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے تحت ضرورت کی کوئی بھی چیز بر وقت فراہم کر دی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو پڑھنے کے لیے کتابیں بھی دستیاب ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کھانے کے لیے علیحدہ کچن فراہم کیا گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے لیے عملہ ہر وقت تعینات رہتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ورزش کے لیے ایکسرسائز مشین اور واک کے لیے جگہ بھی دستیاب ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 مشقتی دیے گئے ہیں، یعنی 2 ملازم دیے گئے ہیں جو دن کے اوقات میں دستیاب ہوتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی اور صحت کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک انگریزی روزنامہ فراہم کیا جاتا ہے۔ تو جیل انتظامیہ نے عمران خان سے جیل سہولیات واپس لینے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آج اہم سماعت ہوئی جسٹس اعجاز اسحاق خان کے عدالت کے اندر، وہ تھی عافیہ صدیقی کے حوالے سے۔ پچھلی سماعت پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ 2003 میں عافیہ صدیقی کے تینوں بیٹوں کو افغانستان اور پھر امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا اور یہ کام ہماری ایجنسی ISI نے کیا تھا اور اس کے ڈاکومنٹ شواہد بھی سامنے آ گئے تھے۔ آج عدالت کے اندر وزارت دفاع اور اٹارنی جنرل اور یہ سارا عملہ مکر گیا۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی بھی خفیہ ایجنسیوں کا کردار نہیں ہے، کوئی ISI کا کردار نہیں ہے، لیکن جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے انہیں کہا کہ پیر کے دن ہم سیکرٹری دفاع کو طلب کریں گے اور اگر یہ چیزیں جھوٹی ثابت ہوئیں تو ہم 10 لاکھ کا جرمانہ بھی کریں گے۔ پوری تیاری کے ساتھ آئیے گا، ہمیں مطمئن کیجئے گا، ہمارے پاس شواہد آ چکے ہیں۔ اب آپ زبان سے کہہ دیں کہ فلاں کا بھی کوئی تعلق نہیں، فلاں کا بھی کوئی تعلق نہیں، تو اس پر ہم مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کو ہمیں مطمئن کرنا پڑے گا۔ تو وزارت دفاع کے سیکرٹری دفاع کو ہم پیر کا نوٹس کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں اور بتائیں کہ کس خفیہ ایجنسی نے عافیہ صدیقی کو کتنے ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ تو یہ اس وقت ہمارے اداروں کی حالت ہے، اپنے ہی لوگوں کو اٹھا کر دوسرے ممالک میں ڈالروں کے عوض بھیج رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔